نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضی اللہ تعالی عنہما رواہ صحیح بخاری و رواہ صحیح مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ شروع ہو گئی اور یہ محرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا مطلب قابل احترام مہینہ، اور یہ ایسا قابل احترام مہینہ ہے کہ 4 مہینوں میں سے ہے وہ 4 مہینے جن کی عزت اور احترام نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ایک محرم، ایک ذی القعدہ اور ایک ذی الحجہ اور ایک رجب۔ تو اس محرم الحرام میں پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب یہ واقعہ کربلا یہ کیسے پیش آیا میں اختصاراً عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اپنی بات کا بھی اختتام کروں گا کہ سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے کہ لوگ انتشار میں نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ جو اہل شام اور اس کے علاوہ بنو امیہ کے لوگ تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، تو انتشار تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کی تاکہ لوگ مل جل کر رہیں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ سن 60 ہجری میں ختم ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کرنا چاہا کہ میں کس کا انتخاب کروں کہ جو خلافت کی سیٹ سنبھالے، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو بنائیں۔ اب یزید اس وقت صوم و صلات کا اور زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرتا تھا، اور اس کے اندر کوئی خلاف شریعت کام اور نہ کوئی خلاف شریعت بات تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں اسے بناتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر میرا یہ بیٹا خلافت کا حقدار ہے تو تو اسے باقی رکھنا، ورنہ اس سے قبل اسے موت دے دینا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنائیں، اور انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کہ لوگ مل جل کر رہیں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، آدھی دنیا سے زیادہ میں۔ اور جب یزید آیا، اب یزید نے جتنے گورنر تھے ان سب کو کہا کہ بھائی میرے ہاتھ میں بیعت لے لو، خصوصاً یہ جو مدینہ منورہ میں 4 بڑے صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی، ان چاروں سے میرے ہاتھ میں ضرور بیعت لینا۔ اور دوسرے نمبر پر اس وقت جو گورنر تھے مدینہ کے وہ تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ تو انہوں نے رات کو 4 صحابہ کو بلایا، اب 4 صحابہ بیٹھ گئے۔ اس میں سے جو عبداللہ بن زبیر تھے اور حضرت حسین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صبح جواب دیں گے، اور راتوں رات پھر یہ مدینہ سے مکہ آئے۔ اور جب مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت شروع کر دی۔ اب یہ بات کوفیوں کو پتہ لگی تو کوفیوں نے کہا کہ ہم بھی حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو وہاں سے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے، 12,000 خطوط لکھے۔ اب 12,000 خطوط اس لیے لکھے کہ محبت کا اظہار کیا کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ تو بڑے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سب نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ حضرت علی یعنی آپ کے بابا کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی، اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، اتنی محبت کا اظہار ہوا ہے میں جاؤں گا۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر کبار صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مسلم بن عقیل کو بھیجیں، جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت علی کے بھائی کے بیٹے تھے عقیل کے۔ تو یہ گئے تو پہلے دن 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جب پتہ چلا یزید کو کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو یزید نے اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جو ایک فاسق تھا اسے گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ دیکھو اگر تم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، چاہے پھر مرد ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، میں اسے قتل کروں گا۔ تو اس وقت پھر بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پہلی نماز میں اگر 18 تھے تو 4 دن بعد صرف 4 لوگ رہ گئے۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا، دوسرا خط۔ اس وقت حضرت حسین قادسیہ کے مقام پر پہنچ چکے، تو وہ خط پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم واپسی چلتے ہیں، چونکہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ غدار ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل کو اس نے شہید کروا دیا۔ اب جب مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا اور یہ لوگ واپسی جانے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے باپ کا قصاص لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے، کوفہ آئے تو کوفہ میں ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تقریر کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو مجھے جانے دو، میں سرحد پر لڑوں گا کیونکہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ یا تو آپ مجھے واپس مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو۔ تیسرا یہ کہ یزید سے میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا۔ ان سب نے کہا کہ نہیں، دیکھو جہاں بھی جاؤ گے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر کے جانا پڑے گا، چاہے یزید کے پاس جاؤ، چاہے مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، یا چاہے آپ جنگ کرنے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آل رسول کا بندہ ایک ظالم زنا سے پیدا ہونے والے عبداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب حضرت حسین نے انکار کیا تو اس وقت اس نے کہا کہ دیکھو ان کے پاس کھانا پینا تو نہیں تھا، کہا کہ کھانا پینا ان کا بند کر دو، جو مکہ سے لائے تھے وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پانی بھی بند کر دو، اگر کسی برتن میں لے جائیں تو اس برتن کو توڑ دینا، پھر بھی نہ مانے تو قتل کر دینا۔ تو اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں 2 صاحبزادے علی اکبر اور اس کے علاوہ عبداللہ۔ علی اکبر 2 سال کے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کو پیاس لگی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کو اسے اٹھایا اور کہا کہ ظالموں، ہمیں پانی نہیں دیتے تو کم از کم اس کو تو پانی دو۔ اس وقت اس کا ایک نائب تھا عبید اللہ بن زیاد کا ذیلجوشل، اس نے تیر کھینچا اور مارا جو علی اکبر کی گردن پہ لگا، اور اس وقت علی اکبر حضرت حسین کے ہاتھ میں شہید ہوئے اور خون سے لت پت حضرت حسین کے ہاتھ تھے۔ حضرت حسین نے اس کو آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور کہا یا اللہ قیامت تک ان سے بدلہ لینا، قیامت تک ان سے بدلہ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس علمبردار کو آگے کیا اور پیچھے 2 تلواریں اٹھا کر گئے، یہاں تک کہ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ 9 دن کے پیاسے حضرت حسین نے ان کے 88 بندوں کو قتل کیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ دیکھیں اس کے اندر یہ بات بھی ہمیں نوٹ کرنی چاہیے کہ 10 دن تک حضرت حسین نے نہ کھایا نہ پیا، اس کے باوجود نماز کا اہتمام کیا۔ پانی نہیں تھا، تیمم کیا۔ تو حضرت حسین نے ظہر کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے تو اب یہ ذیلجوشل جو تھا اس کا نائب عبید اللہ بن زیاد کا اور سیلان ابن ابی عمر، ان دونوں نے تیر مارا۔ ایک تیر حضرت حسین کی تھوڑی پہ لگا اور دوسرا حضرت حسین کی گردن پہ لگا، اور اس طرح اتنی مشقتوں کے بعد حضرت حسین چونکہ سر اٹھا نہیں سکتے تھے اور سجدے میں شہید ہوئے۔ اب جب شہید ہوئے تو یہ سیلان ابن عمر اور خولی ایک شخص تھا، یہ بھی آیا، اس نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اس وقت حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن تھی وہ انہیں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا ظالمو، تمہارا جگر ٹھنڈا نہیں ہوا، تم نے میرے بھائی کو شہید کیا، یہاں تک کہ ان کا سر الگ کر دیا۔ تو حضرت زینب جب جانے لگی تو کوفہ کی عورتیں باہر آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پٹنا شروع کیا۔ تو حضرت زینب نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور اس میں کہا یا اللہ قیامت تک ان کے ہاتھ اور ان کے سینے یہ اپنے آپ کو پٹتے رہیں، اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یہ حضرت سیلان ابن عمر اور اس کا جو نائب تھا ذیلجوشل، یہ لے کے چلے گئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ وہ ان کو کوئی پیسے دے دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر پڑا ہوا ہے اور وہ اس کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ تو زید بن ارقم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ یہ مت کر، میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اس ہونٹوں کو چوما ہے، یہ مت کر۔
تو اس نے چھڑی ہٹا دی. پھر اس کے بعد وہ سر حضرت حسین کا یزید کے پاس لے جایا گیا. یزید غصہ بھی ہوا. یزید نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا یہ کرنے کا، لیکن یزید نے غلطی یہ کی کہ یزید نے وہاں پہ نعمان بن بشیر کو ہٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد اس کا انتقام بھی نہیں لیا. اور جب انتقام بھی نہیں لیا تو اس لیے اہل سنت کہتے ہیں وہ فاسق فاجر تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا. اور 5 سال بعد جب خلیفہ بنا تھا جو، اس نے پھر ان سب کو ایک ایک کر کے مارا، یہاں تک کہ یہ جو ذوالجوشل تھا اور سیلان ابن عمر تھا، ان کی لاش کو جلایا اور پھر اس کے اوپر گھوڑوں کو دھرایا یہاں تک کہ وہ راکھ کے ساتھ مل گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.